حبیب اللہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دیں مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں 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 ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا راحت العاشقین اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانہ غیوب
مالک رکاب فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مقام، سید انس و جاں، سرور لالا رخا، نیر تاباں شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالا، نیر بطحا رازدار ما اوحا، صاحب ما تغا صاحب علم نشرہ، معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بہت زیادہ فضل ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو توفیق بخشی۔ یقیناً آج اس پروگرام کی آخری نشست ہے۔ آپ مجھ سے قبل 2 نشستیں سن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ ان جوانوں کو مزید قوت اور محبت رسول پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آپ احباب کی توجہ درکار ہے۔ اگر کوئی بچہ شور کرتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے تو اس کو محبت سے چپ کروانے کی کوشش کریں۔ تھوڑی دیر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ منہم من کلم اللہ، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن سے رب نے کلام کیا ہے۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض ایسے ہیں جو درجوں میں سب سے اوپر چلے گئے ہیں۔ کوئی فلک تیرے یار گیا، کوئی جا سدرات ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا مقام عطا فرمایا جو کسی اور نبی کا مقسوم نہیں تھا۔ ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزے دیے گئے۔ المختصر جناب موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو جادوگری عروج پہ تھی، ہر گھر میں جادوگر پائے جاتے تھے، اور اتنے ان کے پاس آلات تھے کہ وہ رسیوں اور لکڑیوں کو سانپ بنا دیتے تھے، اس قدر ان کے پاس جادوگری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ید بیضہ عطا فرمایا۔ جب آپ اپنا ہاتھ بغل سے باہر نکالتے ہیں تو وہ اتنا روشن ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ مدھم پڑ جاتی ہے۔ اپنے پیغمبر کو ایک مبارک عصا فرماتے ہیں، اور وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا ہے وہ آپ اس سے ٹیک بھی لگا لیتے ہیں، اس عصا سے آپ بکریوں کے لیے پتے بھی اتار لیتے ہیں۔ اگر رات میں لالٹین کی ضرورت پڑے تو آپ اس عصا سے لائٹ بھی جلا لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہی عصا جو ہے وہ اژدہا بن کے ان کے سانپوں کو کھا بھی لیتا ہے۔ تو مالک نے یہ اپنے پیغمبر کو اتنا بڑا معجزہ عطا فرمایا۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، تو آپ جس دور میں تشریف لائے طب کا عروج تھا، ہر گھر میں طبیب پائے جاتے تھے، کوئی بیماری ان کے لیے مشکل نہیں تھی، کوئی بھی بیماری ہوتی تو ان کا علاج ان کے پاس تھا، کوئی بیماری ان کے لیے مشکل نہیں تھی سوائے 3 بیماریوں کے، ایک مادرزاد اندھا، ایک کوڑ کا مرض، اور تیسرا موت۔ ان 3 چیزوں کا ان کے پاس حل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تینوں معجزے دے کر دنیا پر مبعوث فرما دیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ روشنی ڈال دیتا ہے۔ آپ کوڑ کے مرض پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ آپ مردے کو ٹھوکر لگاتے ہیں، وہ کھڑے ہو کے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو دور کے مطابق معجزے دیے۔ توجہ چاہوں گا، حضور کا دور کوئی مختصر دور نہیں تھا۔ میرے حضور کا دور تو قیامت تک رہنے والا تھا، تو ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزے دیے، کسی کو 1 تو کسی کو 2، حد سب سے زیادہ جس کو معجزے دیے گئے وہ 9 معجزے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سراپا معجزہ بنا کر مبعوث فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی۔
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سراپائے معجزہ بنا کر مبعوث فرمایا، کیونکہ آپ کا دور مختصر دور نہیں تھا، آپ تو رحمت للعالمین تھے، آپ کا دور تو بہت لمبا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسے کمال اور ایسے معجزات عطا فرمائے جو کسی اور پیغمبر کا مقصود نہیں تھا۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تراشا، ایسا کمال حسن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کمال عطا فرمایا۔ ہر شخص کسی کا حسن دیکھتا ہے تو چہرے سے دیکھتا ہے، چہرہ ہر شخص کا بڑا کمال ہوتا ہے کیونکہ بنتا ہے سنورتا ہے، لیکن پاؤں ہر شخص کے سونے نہیں ہوتے۔ آئیے حضور کے پاؤں مبارک کا تذکرہ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنے خوبصورت پاؤں دیے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو پاؤں مبارک دیے تھے وہ پر گوشت تھے، جب آپ پتھر پہ رکھتے تو فرمایا کہ پتھر نرم ہو جاتا، اس قدر ان میں لطافت تھی اور اس قدر نرمی تھی ان کے اندر کہ پر گوشت تھے، جب پتھر سے آپ کا پاؤں اٹھایا جاتا تو نیچے نشان پڑ جاتے۔ کمال اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پاؤں دیے تھے، اور یہی پاؤں تھے کہ جن کے بارے میں جناب جبریل امین سے جب پوچھا گیا معراج کی رات جب آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کی باری تعالیٰ دروازے پہ دستک دی جائے، فرمایا جبریل یہ تیرے کافوری ہونٹ میں نے کس لیے بنائے ہیں، میرے محبوب کی تلیوں پہ رکھو نا ذرا، ٹھنڈے ٹھنڈے ہونٹ جب جناب جبریل امین نے اللہ کے پیغمبر کی تلیوں پہ لگائے تو مورخ نقشہ کھینچتا ہے، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزاج و محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو ایسی باکمال تلیاں عطا فرمائی تھی، ایسی لطافت تھی ان کے اندر، ایسی خوبصورتی تھی۔ حضرت میمونہ بنت کردم فرماتی ہیں حج کا موقع تھا، میں اپنے باپ کے پیچھے ردیف تھی، اونٹ پر سوار تھی، میرے باپ کو حضور سے کوئی کام تھا، میں اللہ کے پیغمبر کے چہرے کو نہ دیکھ سکی لیکن میں نے حضور کے پاؤں مبارک کی زیارت کی ہے۔ تو حضرت میمونہ بنت کردم حضور کے پاؤں مبارک کا نقشہ کھینچتی حد کر دیتی، آپ کے مقدروں پر قربان کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے حضور کے پاؤں مبارک کی زیارت کی ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں حضور کا چہرہ تو نہ دیکھ سکی لیکن میں اپنے باپ کے پیچھے سوار تھی، رش کی وجہ سے میں نے حضور کے پاؤں مبارک کی زیارت کی۔ فما نسیتو فیما نسیتو طول اسبا، پنجابی میں فرمایا کہ آج تک حضور کے پاؤں مبارک کا حسن ہی میری نگاہوں سے نہیں جاتا۔ تو یار جس نبی کے قدم اتنے سونے ہیں اس نبی کا چہرہ کتنا سونا ہوگا۔ قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڈی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسے کمال کے پاؤں دیے تھے، اور یہ صرف زمین پر نہیں بلکہ یہ عرش معلیٰ پر بھی جاتے ہیں۔ یہی پاؤں جن کی رفتار کو کوئی نہیں جان سکتا اور ان کے نشانوں تک بھی کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا۔ ابو الحسن رفاعی فرماتے ہیں میں نے روحانی طور پر پرواز کی، اور کوئی بھی شخص اللہ کی قربت کے لیے پرواز کر سکتا ہے، رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ آپ فرماتے میں پرواز کرتا گیا، ایک عرش دوسرا عرش، عرش دو چار نہیں بہت زیادہ ہے۔ آپ فرماتے جب میں پرواز کرتا گیا حتی صعدت فی الفوقانیات، میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ عرش کی مالک معراج کی رات جس عرش کی چھاتی پر تیرے محبوب کے قدم لگے تھے اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں۔ جواب ملتا ہے ارجی لا وصول اللہ کا، ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرتے رہو، جس عرش کی چھاتی پر میرے محبوب کے قدم لگے ہیں تم تو کیا تمہارا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ تو یار جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ بلغ العلا بکا مالہی کشفت دجا بجا مالہی حسنت جمیع خصالہی صلو علیہ وآلہ۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کمال عطا فرمایا کہ یہ ایسے خوبصورت پاؤں ہیں
اور ان کے اندر اتنی اللہ تعالیٰ نے لطافت اور اتنی نرمی رکھی. پھر فرمایا کہ یہ جو پنڈلی مبارک ہے اس کا گوشت ایسے لٹکتا تھا جیسے چاندی کی ڈلی لٹک رہی ہو. ٹخنے گھٹنے حضور کے مضبوط تھے. پھر فرمایا کہ یہ بطن مبارک اور سینہ مبارک بالکل برابر تھا، اور سینہ کشادہ تھا علم نشرہ والا. سینے میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت دل رکھا تھا جو امت کے لیے تڑپتا تھا. ایسا خوبصورت دل جس کے بارے میں جناب جبریل امین فرماتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ کے پیغمبر کے سینے کو جب چاک کیا گیا، آپ کے قلب اطہر کو جب غسل دیا گیا، تو جب میں نے دل کو دیکھا تو میں عش عش کر اٹھا. واہ واہ، کیسا دل ہے کہ جس کی 2 آنکھیں ہیں اور 2 کان بھی ہیں. ایسا خوبصورت دل جس کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، بندہ نواز آپ نماز عشاء کے بعد وتروں کو چھوڑ کے تہجد پہ وقت ادا کرتے ہیں، تو آپ بستر سے اٹھ کے نماز شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، عائشہ میں محمد کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا. تو یہ ایسا پاکیزہ دل ہے کہ جو فرمایا کہ تمہاری باتوں کو سنتا بھی ہے اور تجھے دیکھتا بھی ہے. ایسا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ دل عطا فرمایا. پھر فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کمال کے بازو دیے. ان میں کتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی تھی کہ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں تو خالی واپس نہیں لوٹائے جاتے. ان میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی، ایسی قدرت رکھی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ انگلی اٹھتی ہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے. یہ انگلی اٹھتی ہے سورج عصر کے وقت پر پلٹ کے آتا ہے. او سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، او پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارہ کرتے ہیں. تو ان ہاتھوں کے اندر اللہ نے کتنی قدرتیں رکھی، کتنے کمال رکھے. جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ جب میں گھر سے چلا تو یہ حضرت انس حضور کی خدمت میں تھے. تو میری ماں نے مجھے 3 کام کہے، بیٹا حضور کی بارگاہ میں جانا، سلام عرض کرنا، میرے لیے دعا کروانا، اور تیسرا یہ جو میں نے محبت سے حلوہ کھجوروں کا تیار کیا ہے یہ حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنا. اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں وہ برتن پیش کیا گیا. حضور نے حضرت انس سے فرمایا کہ فلاں فلاں بندے کو بلا کے لاؤ، اور راستے میں تجھے جو بھی شخص ملے اس کو بھی دعوت دے دینا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے جن جن کا کہا ان کو بلایا، اور جو راستے میں نظر آتے جاتے سب کو کہتے آج حضور کے گھر میں تمہاری دعوت ہے. تو ہمیں کوئی بڑا شخص بلائے تو ہم تو پھولے نہیں سماتے، لوگوں کو کارڈ دکھاتے پھرتے ہیں کہ ہم فلاں مارکی میں دعوت کھانے کے لیے جا رہے ہیں. تو جہاں بلانے والے امام الانبیاء ہوں گے، ہاں کتنا وہ عظیم گھرانہ جس کی دعوت دی جا رہی، صحابہ نے سارے کام چھوڑے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں واپس پلٹا تو حضور کا ویڑا لوگوں سے بھرا ہوا تھا. 300 کے قریب لوگ تھے. اللہ کے پیغمبر نے اس حلوے کو اپنے سامنے رکھا، اس پر دونوں ہاتھ رکھے، اللہ نے جو چاہا آپ نے پڑھا. بعض لوگ کہتے ہیں نا آگے رکھ کے پڑھنا نہیں چاہیے، حضور نے پڑھا، حضور نے آگے ہاتھ رکھ کے پڑھا جو رب نے چاہا. فرمایا انس 10 لوگوں کو کہو کہ ٹولہ بنا کے آؤ اور کھاتے جاؤ. چھوٹا سا برتن ہے، 10 لوگ آتے ہیں کھاتے چلے جاتے ہیں. 300 کے قریب لوگ پیٹ بھر کے حلوہ کھا کے چلے گئے. حضرت انس فرماتے اس حلوے میں اتنی برکت تھی کہ میں سوچ رہا تھا کہ حلوہ تب زیادہ تھا جب میں گھر سے لے کر آیا تھا یا اب باقی بچا ہے. اتنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی تھی کہ وہ چھوٹا سا برتن 300 لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اسی طرح جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کو بھوک کی شدت تڑپا رہی تھی. آپ مسجد نبوی کے ایک ایسے زاویے پر بیٹھے جہاں لوگوں کا گزر بسر ہوتا تھا. اللہ آپ کو بھی مسجد نبوی دیکھنا نصیب فرمائے. آپ ایک ایسے کونے میں بیٹھے تھے جہاں لوگوں کا گزر بسر ہوتا، آتے جاتے ملتے. آپ کا مقصد یہ تھا کہ کوئی شخص آتا جاتا گزرے گا تو میں اس سے سوال کروں گا تو شاید وہ میری طبیعت سے جان لے کہ مجھے بھوک لگی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھوڑی دیر کے بعد جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. میں نے ان سے کوئی مسئلہ پوچھا، انہوں نے مجھے مسئلہ بتایا، چلے گئے. غرض یہ تھی کہ میرا حال دیکھیں گے اور جان لیں گے کہ اس کو بھوک لگی ہے، لیکن کسی کو پتہ نہ چلا.
انتظار میں رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ میں نے ان سے کسی آیت کے بارے میں پوچھا، انہوں نے مجھے ترجمہ بتایا اور وہ بھی چلے گئے۔ غرض یہ تھی کہ میں ان سے سوال کروں گا تو یہ جان لیں گے کہ مجھے بھوک لگی ہے، لیکن فرماتے میں انتظار میں تھا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد نگاہ مرشد اولی تشریف لے آئے۔ اللہ کے پیغمبر جب تشریف لائے تو جہاں اللہ کے محبوب تشریف لائے تو بولی کی ترتیب کو نہیں دیکھا جاتا۔ یہ تو ایسا عظیم پیغمبر ہے جو سینوں کے چھپے ہوئے راز بھی جان لیتا ہے۔ یہ تو ایسا عظیم پیغمبر ہے جو جانوروں کی بولیاں بھی جانتا ہے، جو سینے کے چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے۔ حضرت انس فرماتے جب اللہ کے پیغمبر تشریف لائے نا تو میں نے بھی حضور سے سوال کیا، عرض کی یا رسول اللہ فلاں کام ایسے ہے، تو اللہ کے پیغمبر نے جب میری طرف نظر بھر کے دیکھا نا تو مسکرانے لگے۔ فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں بھوک لگی ہے۔ فرماؤ میرے ساتھ چلو۔ ہاتھ پکڑا، گھر تشریف لائے، ازواج سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ کسی کے گھر سے دودھ کا ایک برتن آیا ہے، دودھ کا گلاس آیا ہے، فرمایا اس کو لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کو دیا۔ دل تھا کہ پیوں گا تو پیاس اور بھوک ختم ہو جائے گی، لیکن قدرت کا نظام کو اور تھا۔ اللہ کے پیغمبر جب تشریف فرمایا تو ابو ہریرہ کو فرمایا کہ جاؤ صوفہ کے چبوترے پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو بلا کے لے آؤ۔ یہ صوفہ کا چبوترا وہ تھا جہاں سب سے پہلے اسلام کا آغاز کیا جاتا ہے۔ حضور کے پاس پڑھنے والے جو لوگ تھے وہ صوفہ کے چبوترے پر حضور سے دین سیکھتے تھے۔ سب کو بلایا، پریشان تھے کہ یہ تو ایک گلاس میرے لیے ہی کافی تھا، لیکن اتنے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، یہ تو ایک ایک گھونٹ بھی نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر کا حکم تھا، سب کو بلایا۔ جب سب کو بلایا اللہ کے محبوب نے تو فرمایا انس حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ یہ گلاس لو اور دائیں طرف سے شروع کرو۔ جب دائیں طرف سے شروع کیا حضرت انس فرماتے میرا خیال تھا کہ یہ تو ایک ایک گھونٹ بھی نہیں آئے گا، 70 کے قریب لوگ تھے۔ آپ فرماتے جب پہلے شخص نے دودھ پیا تو میں جب وہ گلاس پکڑ کے دوسرے شخص کو دینے لگا تو جب میں نے دودھ کے اندر دیکھا تو میں جان گیا کہ دودھ اتنے کا اتنا ہی تھا۔ تو میں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دودھ کا تعلق حوض کوثر سے جوڑ دیا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ ایک گلاس 1 2 3 سے لے کر 70 لوگ پی جاتے ہیں اور وہ ایک گلاس 70 لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اب کون بچا ہے؟ عرض کی بندہ نواز ایک میں بچا ہوں اور آپ بچیں۔ فرمایا ابو ہریرہ پیو، میں نے پیا۔ فرمایا اور پیو، میں نے دوسری دفعہ پھر پیا۔ تیسری دفعہ محبت دیکھیے حضور کی، تیسری دفعہ پھر فرمایا پیو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس رب نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اب ایک قطرے کی گنجائش بھی باقی نہیں رہی۔ تو فرمایا کہ جو باقی بچا اللہ کے پیغمبر نے خود پی لیا۔ تو ایک دودھ کا گلاس ہے اور اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ لگتے ہیں، اتنی برکت آتی ہے کہ 70 لوگوں کے لیے ایک گلاس کافی ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ امام الانبیاء ہیں، یہ بات کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو بھی دیکھیے صاحب، یہ تو ایک گلاس 70 لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ اس بات کا دوسرا پہلو دیکھیے کہ امام الانبیاء ہے اور اپنے 71 غلاموں کا جھوٹا دودھ پی رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لطافت اور یہ آپ کو شان بخشی تھی، یہ کسی اور پیغمبر کا مقصوم نہیں تھا۔ اتنی ان بازوں کے اندر اللہ نے طاقت اور اتنی ان ہاتھوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی تھی اور اتنی شفائیں اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھوں کے اندر رکھی تھی۔ فرمایا کہ پھر یہ عظیم کندھے تھے اور ان کندھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مہر نبوت عطا فرمائی تھی جس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور ان کندھوں پہ اوپر جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چڑھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے کہ جب مکہ سے بتوں کو توڑا جاتا ہے تو اللہ کے پیغمبر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ آپ میرے کندھوں پر آئیں اور ان بتوں کو اتاریں۔ تو آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پر تشریف لے آئیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں علی تم سے نبوت کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کندھوں پر آئے، بتوں کو توڑا۔ جب نیچے آئے
تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کے کندھوں پر تھا تو میں ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے میرے ہاتھ بادل کو لگ رہے ہیں، میں اتنا اونچا چلا گیا تھا، اور میں جب اوپر سے نیچے آیا ہوں تو مجھے چوٹ بھی نہیں لگی۔ اللہ کے پیغمبر نے حد کر دی، فرمایا علی تجھے چوٹ کیسے لگ سکتی تھی کہ تجھے کندھوں پر چڑھانے والا امام الانبیاء ہے اور نیچے اتارنے والا تجھے جبریل امین ہے۔ تو فرمایا کہ تجھے چوٹ کیسے لگ سکتی ہے، تجھے اتارنے والے تو جبریل امین تھے۔ تو ایسی طاقت اللہ تعالیٰ نے، ایسی بلندیاں ان کندھوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائیں، اور فرمایا کہ جو مہر نبوت تھی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے جہاں سے اسلام کا آغاز کیا، آپ گھر سے نکلے پوجا پاٹ کے لیے، لوگوں کو دیکھا اور ان کے پاس رہنا شروع کیا۔ گھر لیٹ پہنچے تو باپ نے سوال کیا بیٹا کہاں سے آئے ہو، کون سی عبادت شروع کر لی ہے؟ تو بتایا کہ فلاں لوگ رب کو پوچھتے ہیں، میں بھی ان کو پوچھنے کے لیے جاتا ہوں۔ کہا آئندہ کے بعد گئے تو دروازہ بند ہے ہمارے گھر کا۔ وہاں سے باپ کو چھوڑا، چند سال ایک راہب کے پاس رہے، اس کی خدمت کی حق کی تلاش کے اندر۔ پھر جب اس کا آخری وقت آیا تو اس سے پوچھا کہ اب کون ہے جو مجھے حق کی تلاش دے گا؟ تو اس راہب نے کہا کہ فلاں جگہ پر چلے جاؤ، ایک تجھے مجھ سے بڑا راہب ملے گا، یقیناً میں جانتا ہوں کہ وہ تجھے حق کے قریب لے کر جائے گا۔ آپ اس کی کئی سال خدمت کرتے رہے۔ جب اس کا آخری وقت آیا اس سے بھی سوال کیا کہ اب میں آگے کس کے پاس جاؤں، حق مجھے کہاں سے ملے گا؟ تو وہ راہب کہتا ہے کہ میں نے پڑھا ہے کہ وہ وقت بالکل قریب آنے کو ہے کہ آخر الزمان نبی تشریف لائیں گے، میں تجھے کہتا ہوں کہ تم پاک سرزمین پر چلے جاؤ، تو آپ کسی کے پاس نہ ٹھہرنا، انتظار کرنا، وہ گھڑیاں بالکل آنے کے قریب ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ گائیں بھی تھیں، میں نے جاتے ہوئے قافلے کو روکا اور ان کو کہا کہ مجھے بھی ساتھ لیتے چلے جاؤ اور یہ مجھ سے سامان خرید لو۔ انہوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ سامان خریدا، لیکن جب وہ مجھ سے جدا ہونے لگے تو انہوں نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا کہ انہوں نے مجھے غلام بنا کے بیچ دیا۔ فرماتے میں اس غلامی پر بھی بڑا خوش تھا کہ مجھے جو خریدنے والا مالک تھا وہ شہر مدینہ کا تھا۔ میں کہاں سے چلا، کہاں راہب کی خدمت کی، پھر دوسرے راہب کی، پھر کہاں سے بکا، پھر کسی آقا نے مجھے خریدا، اور میرا کام یہی تھا میں اس کی کھجوروں کو پانی دیتا، کھجوریں توڑتا، انتظار میں تھا کہ میں کب وہ موقع آئے گا اور میں آخر الزمان نبی کو پاؤں گا۔ اور اس راہب نے 3 نشانیاں بھی بیان کی تھی کہ وہ نبی صدقہ نہیں لے گا، ہدیہ قبول فرمائے گا، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کے کندھوں کے درمیان ایک مہر نبوت ہوگی۔ اتنا لمبا میں سفر کر کے جا رہا ہوں، مجھے بتایا تو جائے، یہ نہ ہو ہر دوسرا شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرے، مجھے نشانیاں بتاؤ۔ یہ 3 نشانیاں بیان کی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، اگر اس کو ہدیہ تحفہ دیا جائے گا تو قبول فرما لے گا، اور تیسرا اس کے کندھوں کے درمیان ایک مہر نبوت ہوگی۔ حضرت سلیمان فارسی خدمت کرتے ہیں، اس کی کھجوریں بھی توڑتے ہیں، پانی بھی لگاتے ہیں، اور تمنا ہے کہ کب وہ دن آئے اور کب وہ موقع آئے کہ میں حضور کو ملنے کے لیے جاؤں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں انتظار میں تھا کہ کب میں ملنے کے لیے ان کو جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کھجور پر چڑھ کے کھجوریں توڑ رہا تھا کہ میرے کانوں میں آواز سنائی دی، طلع البدر علینا۔ جب یہ ثنا میرے کانوں میں پڑی تو میں نے فوراً چھلانگ لگائی اور بھاگنا شروع کر دیا۔ میرے آقا نے مجھے جلدی جلدی پکڑا اور کہا کہ مجھے تو پہلے بتایا گیا تھا کہ تو بگوڑا غلام ہے، اب تو کدھر جا رہا ہے؟ تو حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں غلام تیرا ہوں لیکن یہ دل کسی اور کا ہے، میں رہوں گا تیرے پاس لیکن اس دل میں بسنے والی کو اور ہستی ہے، مجھے اجازت دو میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ تھوڑی سی کھجوریں لے کر گئے، اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں صحابہ میں تشریف فرما تھے، عرض کی حضور یہ صدقہ ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ نبی صدقہ نہیں لیتے۔ دل کو سکون پہنچا۔ چند دن بعد پھر گئے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ ہدیہ قبول فرمائیں، تو اللہ کے پیغمبر نے اس ہدیہ کو قبول فرمایا، غلاموں کو دیا۔ 2 نشانیاں پوری ہو چکی تھی، تیسری نشانی کے لیے آپ تڑپتے تھے کہ کب وہ مجھے نشانی ملے اور میں جان لوں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور
آپ فرماتے ہیں کہ حضور جب بھی چلتے غلاموں کے اندر باغ کے اندر تو میں حضور کے پیچھے پیچھے رہتا کہ حضور کی پشت مبارک سے کپڑا اٹھے اور میں دیکھوں۔ تو فرمایا کہ ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا، حضور کے ساتھ غلام چل رہے تھے تو میں حضور کے پیچھے تھا، باغ کے اندر سہانا موسم تھا، ہوا چل رہی تھی، میں انتظار میں تھا کہ کپڑا اٹھے گا اور ابھی میں دیکھوں گا، لیکن فرمایا کہ قدرت کا نظارہ بدل گیا، میں حضور کے پیچھے پیچھے تھا، اللہ کے محبوب نے مجھے پکڑا اور اپنا کپڑا اٹھایا اور فرمایا کہ سلمان یہ تیسری نشانی کو بھی پورا کر لے۔ تو فرماتے جب میں نے حضور کی مہر نبوت کو دیکھا، ہاتھ آگے بڑھایا، عرض کی حضور مجھے اسلام میں داخل فرما لیجئے۔ وہ فرمایا کہ سفر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ تو لوگوں نے انتظار کیے، راہبوں کی خدمت کی، غلامی سہی، صاحب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کوئی تمنا کی، کوئی آرزو کی، کوئی منت مانی، ہم نے کوئی رات جگہ لیے، ہم نے کوئی ٹھنڈے پانی سے وضو کیا؟ صاحب نہیں، ہمارا تو مقدر اور نصیب تھا کہ ہم جب دنیا پر آئے تو ماحول کی تازگی نے بتایا مبارک و محمد عربی کے غلام بن کر پیدا ہوئے ہو۔ تو فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ مہر نبوت عطا فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ لعاب دیا جس میں اتنی برکتیں تھیں، اور یہ تقدس معاب زبان عطا فرمائی، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ ایسی مقدس زبان ہے جو رب کی وحی کے بغیر نہیں بولتی، یہ پیغمبر اپنی خواہشات کے مطابق نہیں بولتا، یہ وہی بولتا ہے جو رب کہتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ایسی زبان ہے، اللہ کے پیغمبر واضح فرماتے تو صحابہ نے حضرت عمر بن عاص کو منع فرما دیا، تم ہر بات کو لکھ لیتے ہو، نہ لکھا کرو۔ حضور کا مزاج کبھی کیسا اور کبھی کیسا ہوتا ہے، لکھنا چھوڑ دیا، دوبارہ مجلس لگی، اللہ کے پیغمبر واضح فرما رہے تھے، حضرت عمر بن عاص کی طرف توجہ گئی تو وہ لکھ نہیں رہے تھے، حضور نے فرمایا عمر بن عاص لکھ نہیں رہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے منع کیا تھا کہ آپ نہ لکھا کرو، حضور کا مزاج ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منہ الحق، قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھ محمد کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، میں جب بھی بولتا ہوں حق کے علاوہ نہیں بولتا، میں اپنے گھر میں ہوں، گلی بازار میں ہوں، جنگ میں ہوں، بازار میں ہوں، یا کسی منڈی کے اندر ہوں، نبی کی زبان جب بھی بولتی ہے فرمایا حق کے علاوہ نہیں بولتی، اور یہ ایسی زبان ہے کہ جس کی نرمی کی وجہ سے، جس کی خوشبو کی وجہ سے، یہ ایسے اکھڑ مزاج کے لوگ تھے جو عرب آپ کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، آپ کے راستے پر کانٹے بچھاتے، گڑھے کھودتے، معاذ اللہ اجریاں ڈالتے اور جان لینے کے لیے تیار تھے، لیکن یہ آپ کے قریب کیوں ہیں؟ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، فرمایا کہ اے محبوب یہ تیرے ارد گرد اس لیے بیٹھے ہیں کہ جب تو بولتا ہے تیرے منہ سے موتی جڑتے ہیں، جب تو کلام کرتا ہے تیرے منہ سے پھول نکلتے ہیں۔ یہ تو بڑے سنگ دل لوگ تھے، یہ آج تیرے اوپر جان نثار اس لیے کر رہے ہیں کہ جب تو بولتا ہے تیرے لہجے میں بڑی نرمی ہے، جب تو بولتا ہے کلام کرتا ہے تو تیری زبان بڑی میٹھی ہے جو ان لوگوں کو اپنے قریب لے کر آئی ہے۔ اس زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو لعاب دیا تھا، یہ لعاب حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، آپ اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ہاتھ پر ڈیلا ہے آنکھ کا، عرض کی یا رسول اللہ یہ آنکھ کا ڈیلا باہر نکل آیا، اللہ کے پیغمبر اس ڈیلے کو آنکھ میں رکھتے ہیں، اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں، اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ جناب علی المرتضیٰ خیبر کے موقع پر آشوب کی بیماری ہے، کانوں آنکھوں سے مسلسل پانی جاری ہے، اللہ کے پیغمبر اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں، اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول اچانک سانپ کے انڈوں پر پاؤں آیا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ اچانک سے سانپوں کے انڈوں پر میرا پاؤں آیا اور آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اللہ کے پیغمبر اپنا لعاب دہن آنکھوں پہ لگاتے ہیں، اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں 80 سال میری عمر ہو چکی ہے اور اب بھی مجھے دور سے نظر آتا ہے، اس قدر اس لعاب کے اندر برکتیں تھیں۔ اور ایک یہودی نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا، اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کے لعاب میں بڑی مٹھاس ہے، میں نے ایک کنواں مربع بنا نمایا ہے، اگر آپ اس کنویں کو میٹھا کر دیں گے
تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ ہم نے جو اپنے دیہاتوں کے اندر کنویں دیکھے یہ گولائی کے اندر تھے، لیکن اہل عرب وہ مربع نما، ان کو زیادہ پانی کی ضرورت تھی تو بڑے بڑے کنویں کھودتے۔ اللہ کے پیغمبر تشریف لے کر گئے، اپنا لعاب دہن اس کنویں کے اندر ڈالا۔ اس شخص نے جب چلو بھر کے پانی پیا تو پانی میٹھا ہو چکا تھا، دوسرے کونے سے پیا تو پانی وہاں سے بھی میٹھا تھا، تیسرے کونے پر شخص گیا، وہاں سے چلو بھر کے پانی پیا، تیسرا کونا بھی میٹھا ہو چکا تھا، چوتھے کونے پر جا کے پانی پیا تو پانی وہاں سے بھی میٹھا تھا۔ فوراً بھاگتا ہوا عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنا لعاب ایک کونے میں پھینکا ہے، اس کے چاروں کونے میٹھے ہو چکے ہیں۔ فرمایا تو یہودی ہے، تجھے نبی کی طاقت کا کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ تو ایمان لائے گا تو پھر تجھے پتہ چلے گا اللہ نے اپنے نبیوں کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک لعاب کا قطرہ اتنے پانی میں گرتا ہے، اللہ سارے پانی کو میٹھا فرما دیتا ہے۔ ایسا یہ برکت اور ایسا یہ کرم والا پانی ہے، ایسا لعاب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر غزوے پر تھے تو کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا، تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ حضور کئی دنوں سے بھوکے ہیں، فرمایا جا حضور کو آج دعوت دو کہ آج جابر کے گھر میں آپ کی دعوت ہے، اور حضور کو اکیلے کہنا کھانا بڑا تھوڑا سا ہے۔ آپ نے حضور کو ایسے ہی جا کر کان میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کا کھانا ہمارے گھر میں ہے۔ اللہ کے محبوب نے اعلان فرما دیا، آج سب لوگوں کی دعوت جابر کے گھر میں ہے۔ تو میں بڑا حیران تھا کہ میں نے تو صرف حضور کو دعوت دی، کھانا تو تھوڑا سا ہے۔ تو بیوی نے بھی کہا تھا کہ صرف حضور کو کہنا۔ گھر پہنچے، اپنی بیوی سے کہا میں نے صرف حضور کو کہا تھا، تو اللہ کے نبی نے تو سارے لوگوں کو دعوت دے دی، باہر تو بہت لوگ کھڑے ہیں۔ تو بیوی بھی خوف زدہ نہیں ہوئی، صحابی کی بیوی تھی، بہادر تھی، اس نے کہا تم گھبراؤ نہیں، ہم نے حضور کو بلایا ہے، حضور جانے یا یہ لوگ جانے۔ اللہ کے پیغمبر تشریف لے آئے، سارے صحابہ بھی تشریف فرما تھے۔ فرمایا جابر کہاں ہے وہ ہنڈیا؟ ہنڈیا لائی گئی، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اپنا لعاب دہن اس ہنڈیا میں ڈالا۔ جو بدبخت کہتا ہے نبی تو میرے جیسا ہے، وہ اس کے بھی دونوں ہاتھ ہیں، وہ بھی چلتا ہے، کبھی اپنی ہنڈیا کے اندر تھوک ڈال کے دیکھے تو صحیح، اس کے خاندان اس ہنڈیا کو استعمال کریں گے، اس کو پھینک دیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنا لعاب دہن اس ہنڈیا میں ڈالا، اس اٹے پر اپنے ہاتھ رکھے، فرمایا جابر اس کو پکاتے جاؤ اور لوگوں کو کھلاتے جاؤ۔ حضرت جابر فرماتے سب صحابہ نے جتنی تھکاوٹ تھی، جتنی بھوک تھی، سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اللہ نے اتنی برکت ڈالی، کھانا ویسے کا ویسے بچا رہ گیا۔ تو یہ برکتیں، یہ لطافتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی تھی، یہ کسی اور پیغمبر کا مقصوم نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نرگسی آنکھیں دی تھی اور پلکیں حضور کی لمبی تھیں، یہ دونوں ابرو ملے ہوئے تھے اور چمکدار حضور کا چہرہ تھا۔ بلکہ اسی چہرے کے بارے میں ہم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کل قمری لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کیا پوچھتے ہو؟ حضور کا حسن فرمایا کہ 14ویں رات سے بھی زیادہ چمکدار تھا۔ پھر فرمایا کہ نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان فرماتے دیکھتے بھی کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ تو ایسا باکمال اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنایا، یہ کسی اور پیغمبر کا مقصوم نہیں تھا۔ بلکہ حضرت جبریل امین سے پوچھتے ہیں کہ آپ تو کہاں سے کہاں گئے اور ہر شخص کی آپ نے زیارت کی ہے، بتائیں حضور کے بارے میں کبھی ایسا نبی بھی دیکھا؟ زرقانی کی روایت ہے، حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربہ، حضور میں مشرق بھی گیا، مغرب بھی گیا، شمال بھی گیا، جنوب بھی گیا، آفاقہا گردیدہ ام مہر بتا ورزیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیگری۔ حضور میں نے بڑے بڑے حسین دیکھے، پری پیکر دیکھے، زہرہ جمالہ دیکھے، لیکن تیری قسم تیرے جیسا تجھی کو دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا حسن دیا، ایسا کمال دیا جو کسی اور پیغمبر کا مقصوم نہیں تھا، اور ایسا اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو۔ ایک یہودی دعویٰ کر لیتا ہے
کہ یہ درخت اور اس پر جو پکا ہوا پھل کا خوشہ ہے، اگر یہ آپ کی گواہی دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں آپ کی ذات پر ایمان لے آؤں گا۔ بہت بڑا دعویٰ تھا بھائی، درخت پر پکا ہوا پھل آپ کی نبوت کا اعلان کرے تو میں آپ کی ذات پر ایمان لے آؤں گا۔ اللہ کے پیغمبر حکمت والے نبی تو فرمایا میں نہیں، جاؤ تم ہی جا کر کہو کہ تجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ یہودی درخت کے قریب گیا، خوشے کی طرف منہ اٹھا کے کہتا ہے کہ تجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ فرمایا کہ خوشہ ٹوٹا اور فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر کے قدموں میں آ گیا۔ اور آپ جانتے تھے نا کہ بعد میں آنے والے لوگ بڑے کم عقل ہوں گے، طرح طرح کے سوال اٹھائیں گے کہ وہ پھل تو پکا ہوا تھا، ہوا چلی ہوگی گر گیا ہوگا، پھل تو اوپر سے ٹوٹتا ہے، ظاہری بات ٹوٹ کے اس نے نیچے گرنا تھا، تو اللہ کے پیغمبر نیچے تشریف فرما ہوں گے تو آپ کے قدموں میں آ گیا۔ نہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو حکمت عطا فرمائی تھی، اس خوشے سے آپ نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو تیرا کام تھا وہ ہو چکا ہے، اب جا اپنی جگہ پر جا کے واپس لٹک جا۔ تو فرمایا کہ وہ پکا ہوا پھل کا خوشہ اپنی جگہ پہ پکا ہوا واپس جا کے لٹک جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیار دیے تھے۔ آپ نماز ظہر ادا فرما رہے تھے، ذہن میں بات آئی کہ قبلہ بدل جائے تو کیا ہی خوب ہے۔ فوراً طائر سدرہ نشین حاضر ہوئے، عرض کی قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ محبوب اگر ارادہ بن چکا ہے تو ابھی رخ پھیر لو۔ یہ مسجد قبلتین اللہ آپ کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ مالک نے مجھے رمضان المبارک میں یہ سعادت بخشی، میں عمرہ کے لیے تشریف لے کر گیا تو یہ میں نے ان دونوں قبلوں کی زیارت کی تو فرمایا کہ ذہن میں خیال آیا کہ قبلہ بدل جائے تو کیا ہی خوب ہے۔ تو حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ یا رسول اللہ اگر ارادہ بن چکا ہے تو ابھی رخ پھیر لو۔ آپ کی توجہ چاہوں گا صاحب، ہم نے نماز ظہر کا وقت بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتانا پڑتا ہے کل سے نماز ظہر 1:45 بجے ادا کی جائے گی۔ اگر اسی دن بتایا جائے لوگ تو گلے کو آئیں گے کہ ہم 1:30 بجے کے حساب سے آئے تھے اور 15 منٹ اور انتظار کرنا پڑے گا۔ یار نماز کا وقت بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتانا پڑتا ہے، یہاں تو قبلہ بدلنا تھا، ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا۔ فرمایا نہیں محبوب ابھی رخ پھیر لو، یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے۔ کہا نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ می وریا کستوریاں دا جدو یار نے چوڑیاں زلفاں، قبلہ ادھر بنیا سائم جدو یار نے موڑیاں زلفاں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو یہ اختیار دیے تھے، یہ کسی اور پیغمبر کا مقصوم نہیں تھا۔ میں بھی اپنے نصیبوں پہ ناز کرتا ہوں اور آپ بھی اپنے نصیبوں پر ناز کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایسا محبوب عطا فرمایا ہے۔ ہمارا محبوب وہ نہیں، ہم ایسا نکمہ عشق کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو بڑا اعلیٰ عشق کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارا محبوب وہ نہیں جو گلیوں میں چلتا ہے، ہمارا محبوب تو وہ ہے جو اللہ کا بھی محبوب ہے۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کی غلامی نصیب کی ہے۔ کتنے نبی تڑپتے رہے، آرزویں کرتے رہے، التجائیں کرتے رہے، لوگوں نے عمریں ساری گزار دی حضور کی آمد کے انتظار میں، لیکن صاحب ہم نے کوئی تمنا نہیں کی۔ یہ میرا اور آپ کا نصیب ہے، تو اس غلامی کی ضرور قدر کیجئے گا، اس غلامی سے ضرور دنیا اور آخرت کے اندر فائدہ اٹھائیے گا۔ تو یہ جو میں نے آپ کو کمالات بتائے، اس کا مقصد کیا تھا کہ اگر یہ کمالات، یہ حضور کا حسن بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کو اختیارات دیے تھے، اللہ نے ہمارے نبی کو یہ معجزات عطا فرمائے تھے، اللہ نے ہمارے نبی کو یہ اختیارات دیے تھے۔ کوئی کانا اٹھ کے یہ دعویٰ کرے تو ہم فوراً اس کا منہ بند کر سکتے ہیں کہ اللہ کا نبی وہی تھا جو عرش معلیٰ پر بھی چلتا تھا۔ اللہ کا نبی وہ ہے کہ جس کو مالک نے اختیار دیا ہے وہ نماز میں قبلہ بھی بدل سکتا ہے۔ اللہ کا نبی وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اتنے اختیارات دیے ہیں، جس کو ایسا حسن دیا ہے
تو یہ حضور کا ایسا حسن ہے اور ایسا کمال ہے کہ یہ ساری زندگی بھی انسان سنتا رہے تو کبھی بھی انسان کی یہ تعریف نہیں ختم ہو سکتی۔ یقیناً میں آپ کے جذبات سمجھ رہا ہوں کہ ابھی گھنٹوں اور بھی حضور کی باتیں کی جائیں تو آپ تھکاوٹ نہیں محسوس کریں گے۔ یہ نشہ ہی ایسا ہے، یہ حضور کا حسن اور تذکرہ ہی ایسا ہے کہ انسان کو حظ ملتا ہے، انسان کو لطف اور سکون ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ حضور کی تعریف ایسی ہے کہ ساری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، قلم ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر کی صفت و ثنا کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بالآخر یہ کہنا پڑتا ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا، بزرگ توئی قصہ مختصر اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیانے، او دیاں تے صفتاں دا نات خاں قرآنے، سورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا، لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا، ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دینے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ زندگیاں ختم ہوئیں، قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی کہا سنا مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ آپ کو مزید قوتیں اور محبتیں عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما توفیق